سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہم آپ کو جو چیزیں بتا رہے تھے، جس چیز کے بارے میں ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، وہ ہے اوبیسٹی اور ڈائٹ، اور مسئلے کیا ہوتے ہیں، کیوں انسان اوبیس ہو جاتا ہے، کس وجہ سے اس میں یہ پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر بیماریوں میں گھر جاتا ہے۔ تو سنیے آپ اور اس کے اوپر غور و فکر کریے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریے۔ جب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سے افراد جو ہے نا، عام افراد کی نسبت بہت جلد ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، کون کون سے ایسے لوگ ہیں، تو اس میں پہلے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں، نمبر 1 پہ، کہ جو بہت جلد یا بار بار ناراض ہو جانے والے افراد ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان سے ناانصافی ہو رہی ہے اور وہ بار بار جو ہے نا ہر ایک سے ناراض رہتے ہیں، اور ہر ایک سے جو ہے جلدی یعنی کہ دوستوں کے حلقے میں بھی ان کو ان شکایتیں ہوتی ہیں اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ یہ ہے کہ نیا کام شروع کرتے وقت خود اعتمادی کا فقدان ہوتا ہے، کہ جب آپ کوئی بھی نیا کام کر رہے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، یا آپ کسی نئے کورس میں داخلہ لے رہے ہیں، یا نئے جو ہے کوئی آپ کا رشتہ داریاں بن رہی ہیں، تو اس میں خود اعتمادی نہیں ہوتی آپ میں، کہ آپ خود اعتمادی کے ساتھ نہیں، کہ آئندہ جو ہے نا ہم پورے اعتماد کے ساتھ کسی بھی مسئلے میں داخل نہیں ہوتے، تو وہ جو ہے وہ لوگ بہت جلدی ذہنی تناؤ کا یا اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دوستوں کا حلقہ احباب محدود کرنے والے لوگ، جیسے کہ دوستی کرتے ہیں لیکن بہت ہی کم، اکا دکا ان کے کوئی دوست ہوتے ہیں۔ ویسے اگر دو بھی دوست ہوں اور دونوں بہت اچھے دوست ہوں تو کافی ہوتے ہیں انسان کے لیے، لیکن زیادہ اچھا ہے کہ دوستی کو بڑھایا جائے اور لوگوں سے اچھے تعلقات اور خوش اخلاقی سے رہا جائے، تاکہ لوگوں سے اچھے تعلقات رہیں، اور جب آپ کی کوئی مشکل آئے تو وہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہوں جو آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ نمبر 4 پہ ہے دوسرے لوگوں پر بلا وجہ شک و شبہ کرنے والے لوگ، کہ بھئی اس نے ضرور میرے ساتھ کچھ کیا ہے، یہ میرے اس سے جلتا ہے، میری ترقی سے جلتا ہے، یا مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہ بلا وجہ جو ہے، حالانکہ لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن ایسا انسان جو ہے نا وہ لوگوں پہ شک کرتا ہے۔ پھر نمبر 5 پہ ہے کہ بہت جلد احساس جرم کا شکار ہو جانے والے لوگ، کہ بس یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا ہے، جو کچھ کیا ہے میں نے کیا۔ آپ وہاں موجود نہیں ہیں اس حلقے میں، لیکن آپ کو یہ فیل ہوگا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا، میری وجہ سے، میں یہاں سے گزر گیا تھا اس لیے، دروازے کے باہر سے، اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا، لائٹ میری وجہ سے گئی ہے، پانی میری وجہ سے نہیں ہے، جب خاندان میں جھگڑے میری وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس قسم کا کبھی بھی کوئی احساس اپنے قریب تک نہیں آنے دیجیے، اور کوشش یہ کریے کہ مسائل کو حل کریں، اور اپنے اس جرم کے احساس کے اوپر قابو پائیں، اور کوشش کریں کہ نہیں ہو آپ سے کوئی بھی اس قسم کی بات آپ سے سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ تو نمبر 6 پہ وہ لوگ ہیں جو پرسکون رکھنے والی گولیوں کا بیجا استعمال کرتے ہیں، کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کی لائف اچھی خاصی گزر رہی ہے، آپ کی فیملی بھی سیٹ ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، آپ سیٹل ہیں اپنی لائف میں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں بہت اسٹریس ہوں، تو اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ لازمی بات ہے کہ وہ جب آپ بار بار جائیں گے تو وہ آپ کو دیں گے پرسکون رہنے والی گولیاں، تو اس سے یہ ہوتا ہے، آپ ہمیشہ یہ سوچئے کہ جس دوا کا فائدہ ہوتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ تو یہ ہے کہ آپ نے دی، آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن دوائیں ساری ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کے فائدے ہوتے ہیں تو دوسری طرف ان کے تھوڑے بہت نقصانات بھی ہوتے ہیں،
تو بلا وجہ کبھی بھی کوئی چیز اپنے اندر ڈالنے کی کوشش نہیں کیجیے، اس لیے کہ جسم کی بہت مائنیوٹ سے سسٹم ہوتے ہیں، بہت ہی ان کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو بلا وجہ کوئی چیز، نہ بلا وجہ کوئی چیز کھانی چاہیے، نہ دوائیں بلا وجہ کھانی چاہیے. بہت ہی خیال سے، اگر آپ خیال سے رہیں گے تو آپ کی لائف بھی سیٹل رہے گی، آپ کا جسم بھی صحت مند رہے گا، آپ کم میں قناعت کے ساتھ بھی اور شکر کرتے ہوئے اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار لیں گے. پرسکون رکھنے والی گولیوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو جو ہے اتنی صلاحیتیں قدرت نے دی ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے کے اوپر اپنے آپ کو پرسکون رکھ سکے. تو ایسے افراد میں جسمانی سرگرمیوں کے دوران نارمل افراد کی نسبت بہت جلد اس قسم کی علامات، یعنی کہ بیماری کی علامات جو ہے نا ظاہر ہونے لگتی ہیں. مثلا جیسے کہ سانس تیز تیز لینا اور نفس کی رفتار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. نمبر 2 پہ ہے کہ اوپر کا بلڈ پریشر جو ہے سسٹولک پریشر بہت جلد بڑھ جاتا ہے. نمبر 3 پہ ہے کہ بنیادی میٹابولک ریٹ جو ہے BMR بڑھ جاتا ہے. نمبر 4 پہ ہے کہ اسکن کی جو برقی مزاحمت کم ہو جاتی ہے. نمبر 5 پہ ہے کہ لعاب دہن میں حساسیت کم ہو جاتی ہے، یہ تو بہت زیادہ آنے لگتا ہے، بہت کم آنے لگتا ہے، گلا خشک رہنے لگتا ہے. تو یہ تمام چیزیں. اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حال ہی میں ڈاکٹر تھامس ایچ ہومز اور ان کے ساتھیوں نے واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں ایسے محرکات کی فہرست مرتب کی ہے جو لوگوں میں مختلف نوعیت کا ذہنی اور جسمانی دباؤ پیدا کرنے کا موجب ہوتے ہیں. ڈاکٹر مذکور نے ان محرکات کے نمبر مخصوص کیے ہیں. اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں تو آپ کو بہت جلدی احساس ہو جائے گا کہ کیا واقعی آپ ان تمام چیزوں سے آزاد ہیں، یا ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ فیل کریں کہ آپ کے اندر ہیں، تو آپ ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا، پھر تو آپ بہت ہی اچھی لائف گزار رہے ہیں. تو یہ آپ کو تھوڑا سا مدد ملے گی اس سے کہ آپ کتنے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. کہ پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دباؤ کی نوعیت اور کیفیت اور دباؤ کی شدت، یعنی اسٹریس کی شدت جو ہے، کہ اس میں سے پہلا تو یہ ہے کہ خاوند یا بیوی کی موت، یعنی آپ کے پارٹنر کی کسی کی خدا نخواستہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے انہوں نے رکھے 100 نمبر. پھر طلاق، علیحدگی یعنی سپریشن یا ڈائیورس، اس کے ہیں 73. میاں بیوی میں علیحدگی کے انہوں نے رکھے ہیں، طلاق کے رکھے ہیں 73 اور سپریشن کے رکھے ہیں 65. قید یا نظر بندی کے شکار ہونے کے 63 ہیں. کسی قریبی عزیز کی اگر اس سے زیادہ جذباتی وابستگی ہو تو اس کی موت، تو اس کے 63 رکھیں. بیماری یا ایکسیڈنٹ کا شکار 53 ہیں. ناپسندیدہ شادی 50 ہیں. ملازمت سے جواب دینا یہ 47 ہیں. میاں بیوی میں مجبوراً ازدواجی ہم آہنگی، یعنی ہم آہنگی نہیں ہے لیکن مجبور ہیں، زمانہ ہے، سماج ہے، معاشرہ ہے، اس کی وجہ سے مجبوراً جو ہے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، تو وہ ہے 45. ریٹائرمنٹ بھی 45 ہے. فیملی ممبر کے رویے یا صحت کی تبدیلی 44 ہے. حمل ہے 40. حالانکہ اس کے دوران مسائل تو بہت آتے ہیں، لیکن اگر اس کو اچھے طریقے سے لیا جائے اور بچے کی اچھی پرورش اور پرتاح کے بارے میں سوچا جائے اور مسلسل اچھائی کی طرف دھیان رکھا جائے تو یقیناً اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. انہوں نے رکھے ہیں اس کے نمبر 40. اور پھر جو ہے نا جسمانی مشکلات جو ہیں
اس کے رکھیں 39 گھر میں نئے فرد کی آمد جیسے بچے کی پیدائش اور اس میں ظاہر ہے کہ دوسرے بچے بھی اگر ہیں تو اس کے مسائل ہیں تو پھر 39 نمبر رکھیں. کسی نقصان کا یک کے بعد دیگرے شکار ہونا جیسے بار بار کوئی چیز کا نقصان ہو رہا ہے, کوئی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں یا بار بار بچے بیمار ہو رہے ہیں تو اس میں اسٹریس جو ہوتا ہے 39 نمبر رکھیں. اس کے قریبی دوست جس سے آپ اپنے حال دل کہہ سکتے ہیں اس کے وہ اگر دنیا سے گزر گیا ہے یا چلا گیا ہے کہیں تو اس کے 37 رکھیں. کام روزگار یا ملازمت کی نوعیت کی تبدیلی ہے اس کے 36. میاں بیوی کے تنازعات نقطۂ نظر میں اختلافات 35. جائیداد یا کاروبار کے لیے بڑے قرضے کا حصول 31. قرضے کے امور قبل از وقت طے کرنے پر مجبور ہونا 30. فرائض منصبی میں تبدیلی جیسے ترقی یا تبادلہ ہونا 29. بچوں سے علیحدگی شادی یا تعلیم کے مسائل میں 29. سسرال والوں سے متعلقہ مسائل کا سامنا 29. غیر معمولی ذاتی کامیابی کا حصول 28. بیوی کا گھر سے باہر جاب کرنا یا جاب کو ختم کرنا 26. رسمی تعلیمی سلسلے کا آغاز یا انجام 26. رہن سہن میں بڑی تبدیلی جیسے ادھر سے ادھر شفٹنگ وغیرہ ہوتی ہے 25. ذاتی عادات میں تبدیلی کی کوشش کرنا 24. آفیسر کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہونا 23. اوقات کار یا حالات میں بڑی تبدیلی 20. نئی درسگاہ میں داخلہ یہ بھی بہت بڑی سٹریس ہوتی ہے کیونکہ نئے لوگوں کے درمیان آپ آتے ہیں 20 ہے. معمول کی تفریح کی نوعیت یا تبدیلی 19. سماجی سرگرمیوں میں تبدیلی واقع ہونا 18. کار یا کسی اور چیز کی خریداری کے لیے قرضہ 17. سونے جاگنے کی عادات میں تبدیلی 16. خاندانی اجتماعات میں شرکت یا عدم شرکت 15. کھانے پینے کی عادات میں تبدیل ہونا 13. تعطیلات کے دوران بڑے تہوار جیسے عید وغیرہ میں آپ کو مسائل ہو رہے ہیں تو اس کے نمبر ہیں 12. قانون کے خلاف ورزی کا سرزد ہونا 10. اور مالی حالات میں بڑی تبدیلی جیسے زیادہ دولت مندی یا غربت اس کے انہوں نے رکھے ہیں پوائنٹ 38. اب ہم اس کے نتائج بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو ختم کرتے ہیں کہ مدرجہ یہ جو پوائنٹس ہیں اس کی مدد سے آپ دباؤ کی شدت کا خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک سے زیادہ پوائنٹ کی صورت میں ان کو جمع کر لیں. اگر ان پوائنٹ کا مجموعہ 10 سے لے کے 149 کے درمیان ہے یعنی اگر یہ تمام نمبر آپ نے جمع کیے کہ یہ چیزیں ہیں تو اگر 10 سے 149 کے درمیان ہے تو آپ انتہائی معمولی دباؤ کا شکار ہیں جسے آپ کو بالکل اسٹریس نہیں ہے, بہت ہی کم اسٹریس ہے. پھر 150 سے 199 کے درمیان ہے تو آپ ہلکے پھلکے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یعنی اسٹریس ہے اس کا مطلب ہے. اگر 200 سے 299 کے درمیان ہے تو آپ ذہنی دباؤ کی یعنی سٹریس کی معتدل سطح پہ ہیں, درمیانی سطح کے اوپر ہیں. اگر 300 سے زیادہ ہے تو آپ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور آپ کو بہت الرٹ ہونا پڑے گا اس کے لیے. اب ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں جو ہے نا وہ یہ بتائیں گے کہ ذہنی دباؤ اور بیماریوں کی شدت پھر کیسے ہوتی ہے. کوشش تو یہ کریں کہ آپ 10 سے 149 کے درمیان رہیں تاکہ بلکہ اس سے بھی کم تاکہ آپ جو ہے نا انتہائی اچھے موڈ میں رہیں اور آپ کو کوئی ذہنی اسٹریس نہ ہو.